نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور یوں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے دعا کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. لوگوں سے، بندوں سے، انسانوں سے مانگے تو انسان ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے. دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دعا مانگنی بھی چاہیے اور دعا کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے. دعا مانگنے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں. اب ان کے بعد جناب سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود ہے. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. اور بھی اس کے علاوہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود یاد ہو. اس کے بعد قرآن کریم میں جو دعائیں نقل کی گئی ہیں، قرآن کی پرانی دعائیں، ان کو مانگنا. اصل میں دعا صرف پڑھنے کا نام نہیں بلکہ مانگنے کا نام ہے. جیسے ایک آدمی، فقیر آدمی کئی روڈ کے قریب بیٹھا ہوا لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، اگر وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے بڑے جو ہے اپنا تکبر سے جو کر کے گردن اوپر کر کے مانگنا شروع کرے، کوئی اسے دے گا نہیں. لوگ کہیں گے یہ تو اچھا خاصا ہے، کہ اس کا تو مانگنے کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انتہائی بیچارہ اپنی لاچارگی کا اظہار کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر آدمی کے دل میں، گزرنے والے کے دل میں آتا ہے کہ یار اس کو کچھ دے کے ہی چلے. اللہ رب العزت سے مانگے، اپنی لاچارگی کا اظہار کریں. اے اللہ تو ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنی بیچارگی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے، اور اللہ کی تعریفی کلمات ادا کریں. قرآن کی دعائیں پڑھیں، قرآن کی دعائیں جو ہم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، ان کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد وہ دعائیں ہم مانگیں کہ جو حضور علیہ السلام نے حدیث میں سکھلائی ہے. پھر اس کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق جو دعا مانگنا ہے وہ مانگیں. اور اسی طرح آخر کے اندر حضور علیہ السلام پر پھر درود پاک کو پڑھنا. روایت میں آتا ہے کہ جس میں درود نہ پڑھا جائے جس دعا کے اندر، وہ گویا کہ معلق رہ جاتا ہے. اس لیے اس انداز سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اسی طرح ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. بچہ کہتا ہے امی دے دے، امی دے دے، امی دے دے، فرمایا کرتا ہے امی نے نہیں بھی دینا ہوتا وہ کیوں بھی دے دیتے، کیسے مانگتے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کو صحیح طور پر مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے